5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کشمیریوں کی آزادی اور جدوجہد کے دن پر انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پاکستانی جرنلسٹس کے زیر اہتمام زوم ویبینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں سفارتخانہ پاکستان، آسٹریلیا، سینئر تجزیہ کار، سکھ برادری، سیاسی، سماجی، صحافی اور اوورسیز کمیونٹی کے اراکین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ آن لائن ویبینار سے مہمان گرامی سفیر پاکستان آسٹریلیا آفتاب کھوکھر، سینئر تجزیہ کار امیر عباس، سینئر اینکر پرسن سلمان حیدر، کشمیر یکجہتی فرام کینیڈا کے صدر سید ارشد حسین، سابق پی ایم اے کوآرڈینیٹرز یورپ نعیم چودھری، صدر پاکستان یونین آف کالمسٹ رانا علی صہیب، انسانی حقوق تنظیم کے پروفیسر منجیت سنگھ، چیئرمین یکجہتی کشمیر امریکہ کے جاوید رٹھور اور دیگر شخصیات نے اپنے کے حوالے سے ہماری آواز ایک ہے، ہماری سوچ ایک ہے، ہمارا مقصد ایک ہے، اور ہمارے جو اختلافات جو بھی ہیں سیاسی طور پہ اندرونی، ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں اکٹھے ہو کے کشمیر کے لیے آواز بلند کرنی ہے۔ اور اگر ہم خاموش رہیں گے تو نقصان ہمارا اپنا ہے، کشمیر کا نقصان پاکستان کا نقصان ہے۔ تو اس لیے اس کاز کو ہم نے اجاگر رکھنا ہے، اور یہ ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ یہ ہماری آواز ہے، اور ہم آواز بلند کرتے رہیں تاکہ کشمیریوں کو یہ اندازہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے، ہماری اخلاقی سیاسی جدوجہد ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلتی رہے گی۔ اب میں تھوڑا سا انگلش میں آ جاؤں گا کہ جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹ از as we know, one of the oldest items on the UN Security Council agenda. It is an internationally recognized dispute which remains unresolved because of India's refusal to honor its commitment and implement the UN Security Council resolution. We see continuous violation of resolutions and international human rights by India in the Indian occupied Jammu and Kashmir. This situation has further deteriorated since August 2019, when Indian forces used indiscriminate, brutal force to oppress the people of Kashmir. They have used pellet guns and destructed entire neighborhoods, including collective punishments on communities of IOJK. They have used different methodologies for unending killing sprees, arbitrary arrests and detention of Kashmiris and human rights defenders. Extrajudicial killings are normal in the occupied Kashmir. They have even refused to hand over mortal remains of martyrs which lost their lives in this struggle. These actions have been facilitated by the laws of the Indian government, which they have imposed in IOJK. These laws provide total impunity to the Indian forces as they commit violations of human rights.